لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحومہ کنیز فاطمہ بنت سعادت علی مرحوم اور مرحوم شعبان علی بن علی اصغر مرحوم کو پڑھ کر روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حاضرین گرام قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، جیسا کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے قرآن مجید میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ. خدا نے پیغمبر کی ذات کو بشریت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرے تاکہ پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل قرار دے. اس لیے کہ جب تک انسان پیغمبر کی سیرت پر عمل نہیں کرے گا، وہ ہر موڑ پر، ہر گام پر گمراہ نظر آئے گا. اور سمجھنا یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت ہے کیا. بس ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتا چلوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ پیغمبر کی سیرت کہتے کسے ہیں. اس لیے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. واقعاً کبھی ہم پیغمبر کی سیرت کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ الگ نکال لیتے ہیں.
جس کی وجہ سے دو افراد ہیں، دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا سمجھا، لیکن چونکہ دونوں کی ذہنیت الگ ہے، اس بنا پر دونوں نے الگ نتیجہ نکالا اور معاشرے میں الگ عمل انجام دیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے جتنے ائمہ اکرام ہیں تمام کی تمام سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے، لیکن یہ معاشرے میں سوال اٹھتا ہے جب ہمارے تمام ائمہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے تو پھر امام حسن نے صلح کیوں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ میں نے عرض کیا کہ جب تک ہم سیرت کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھ لیں اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت باریک نکتہ ہے۔ آج مسلمانوں نے سیرت مصطفیٰ کو صحیح طور پر سمجھا نہیں، جس بنا پر وہ اشتباہ کر جاتے ہیں۔ نتیجے میں لوگوں نے یہ فکر کر لیا کہ اگر وہ غلط تھے تو امام حسین نے یا امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کیوں کی؟ اگر غلط تھے تو جنگ کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی سیرت یہ ہے کہ وہ غلط لوگوں کے ساتھ، باطل لوگوں کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے۔ توجہ ہے نا؟ اگر وہ صحیح تھا یا غلط تھا تو امام حسین نے اس کے ساتھ جنگ کیوں کیا؟ چاہیے یہ تھا کہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے، صلح حدیبیہ کو دیکھتے ہوئے امام حسین بھی صلح کر لیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سیرت مصطفیٰ تو یہی کہہ رہی ہے حق کے ساتھ ہو جاؤ، باطل کے خلاف رہو۔ اگر وہ باطل پر تھے تو امام حسن نے صلح کیوں کی؟ بھائی سیرت تو یہی بن رہی ہے رسول کی کہ جنگ کرتے، یا امام حسین کو بھی صلح حدیبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کر لینا چاہیے تھا، نہ جنگ ہوتی نہ خون خرابہ۔ لیکن لوگوں نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، جس بنا پر غلط نتیجہ نکلا جا رہا ہے۔ سیرت مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر انسان جنگ کرے، یا سیرت مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پہ آنے کے بعد انسان صلح کر لے۔ نہیں، اصل کیا ہے؟ اصل دین کو بچانا ہے۔ سیرت مصطفیٰ یہ نہیں کہ وہ جائے جنگ کر لے یا جائے صلح کر لے، بلکہ مصطفیٰ کی سیرت یہ ہے کہ اسلام کو بچانا ہے، اب چاہے جنگ کی وجہ سے بچے یا صلح کی وجہ سے۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ لہذا اگر ہم سیرت مصطفیٰ کو سمجھیں گے نہیں تو واقعاً ہمیشہ اشتباہ پہ رہیں گے۔ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ خدا نے پیغمبر کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لہٰذا ایک مختصر سا اجمالی جائزہ لیتے ہیں پیغمبر کی زندگی کا۔ بڑی لطیفانہ بحث ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذات ہے، جب پیغمبر اس گلدستہ کائنات پہ قدم رکھتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ البتہ یہاں پر اختلاف ہے، لیکن جو معتبر تاریخ ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ 5 یا 6 برس کی عمر میں آپ کے والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ یتیم الابوین ہو چکے تھے، ماں باپ سے یتیم ہو چکے تھے۔ اب 6 عام الفیل کے بعد سے جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا، آپ کی پرورش کی۔ 8 عام الفیل کو جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب جناب ابو طالب کے زیر کفالت آپ زندگی گزار رہے تھے۔ ذرا توجہ فرمائے، جناب ابو طالب کے زیر کفالت تاریخ بتاتی ہے 8 عام الفیل کے بعد جب 12 عام الفیل آتی ہے تو پیغمبر جناب ابو طالب کے ہمراہ شام کے تجارتی سفر میں گئے۔
دیکھیں پیغمبر کی ذات کو سمجھیں. ہم نے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ پیغمبر 40 سال کے بعد پیغمبر بنے، لیکن نہیں، یہ فکر غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. آج مسلمانوں کے ذہن میں جو خیال چل رہا ہے، جو تصور ہے کہ پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنے، یہ تصور غلط ہے. اس پہ قرآن سے آگے چل کے دلیل بھی دوں گا. شام کا تجارتی سفر ہے، پیغمبر اکرم کی عمر صرف 12 سال، 12 برس کے ہیں پیغمبر. جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر میں جا رہے ہیں. جب آپ کا قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پہ عیسائیوں کا راہب ایک بحیرہ رہتا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، وہ اپنے کلیسے سے، اپنے عبادت گاہ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس قافلے کے ساتھ ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا بھی آ رہا ہے. توجہ ہے، اس قافلے کے ساتھ ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے. اور تاریخ نے جو دوسری بات لکھی وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، جتنے بھی درخت ہیں وہ سب اس قافلے کے سامنے جھک جا رہے ہیں. بہت پریشان ہوا، نگران ہوا، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. آخر بادل کا ٹکڑا اس آسمان، اس قافلے کے ساتھ ساتھ کیوں چلا آ رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جتنے درخت ہیں، سارے کے سارے درخت اس قافلے کے سائے میں آ جاتے ہیں، اس قافلے کے سامنے جھک جاتے ہیں. اس نے جب یہ عجب منظر دیکھا تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس قافلے والوں سے کہہ دو کہ آج کی شب ہمارے مہمان ہیں. دیکھیں پیغمبر کی ذات کو سمجھے، آج کی شب ہمارے مہمان ہیں. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا ویسا قافلہ نہیں تھا. چونکہ اس نے 2 علامتیں دیکھ لی تھی، درختوں کا جھکنا اور بادل کے ٹکڑوں کا ساتھ ساتھ آنا. یہ دیکھنے کے بعد پریشان ہوا، آخر یہ کون سا قافلہ ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ منظر نہ دیکھا. اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس قافلے سے کہو آج کی شب ہمارے مہمان ہیں. غلام گیا اور جانے کے بعد کہا آج کی شب ہمارے آقا کے آپ مہمان ہیں. سارا کی سارا قافلہ چلا آیا. جب بحیرہ نے پوچھا کہ کیا سارا قافلہ چلا آیا؟ غلام نے کہا جی سارا کی سارا قافلہ چلا آیا. ایک مرتبہ بحیرہ نے آسمان کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پہ ٹھہرا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں، سارا قافلہ نہیں آیا، ابھی کوئی فرد اس قافلے کا کسی مقام پہ رکا ہوا، اس لیے کہ بادل کا ٹکڑا آسمان میں رکا ہوا ہے. اب بحیرہ نے جو جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک 12 سال کا بچہ ہے کہ جو ایک مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے. 2 بات ہو گئی. اس بات کو واضح کرتا ہوں. 2 بات، ایک بادل کے ٹکڑے کا اس قافلے کے ساتھ ساتھ آنا، تجارتی سفر ہے شام کا. اور دوسری بات، احترام میں ان درختوں کا جھک جانا. میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے قافلے گئے، اس بحیرہ نے دیکھا، لیکن یہ عالم اور یہ منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آخر یہ پہلی بار کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا اس لیے اس قافلے میں محمد ہے، اس قافلے میں محمد ہے. درختوں کا جھکنا اسے سمجھ میں نہ آیا، عالم کشمکش میں گیا. فوراً سوچا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. آج مسلمان جب اس منبر پر آتے ہیں تو پیغمبر کی جب فضیلت پڑھتے ہیں تو اس واقعے میں پیغمبر کی فضیلت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ شام کا قافلہ جب گیا ہے، ابو طالب کے ساتھ محمد جب گئے ہیں، بحیرہ نے جو دیکھا وہ عالم یہ تھا کہ درخت جتنے تھے احترام پیغمبر میں درخت پیغمبر کے سامنے جھک جاتے تھے. جملہ اس پر شہزا سے لے جائیے گا. جب پیغمبر کی فضیلت مسلمان پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شام کے تجارتی سفر میں بحیرہ نے یہ دیکھا
علی علی صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آج مسلمان جب پیغمبر کی فضیلت پڑھتے ہیں تو یہ جملہ ہدیہ کرتے ہیں کہ پیغمبر کی اتنی فضیلت ہے. شام کے تجارتی سفر میں عالم یہ ہے احترام پیغمبر میں درخت جھک جاتے ہیں. مسلمانوں کو یہ یاد رہا, لیکن احترام زہرا میں رسالت کا پورے وجود کے ساتھ اٹھ جانا بھول گئے. بہرحال اس نے دیکھا بادل کا ٹکڑا آسمان میں ٹھہرا ہوا ہے, اسے یہ بات سمجھ نہ آئی. فوراً اس نے ذہن میں یہ خیال کیا, تصور پیدا کیا, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. آگے گئے, آگے جانے کے بعد کہا لات و عزا کی قسم دے کر تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. 12 سال کی عمر ہے. جیسے ہی اس نے ان بتوں کا نام سنا, ان باطل خداؤں کا نام سنا, فوراً پیغمبر سخت ناراض ہو گئے. کہا خبردار, اب مجھے ان 2 خداؤں کا واسطہ دیا تو, اس لیے کہ مجھے ان 2 خداؤں سے سخت نفرت ہے. اب بحیرہ نے سمجھ لیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اس نے غور کیا, فکر کیا, اپنی کتابوں میں جو علامتیں ذکر کی گئی تھی اس کو اپنے ذہن میں لایا. پھر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ پیغمبر ہے, مستقبل کے محمد ہے, پیغمبر ہے. پیغمبر نے کہا صرف خدائے وحدہ لا شریک کا واسطہ دو. اب فوراً اس نے یہ آواز لگائی کہ یہ کس کا بچہ ہے. سب نے کہا یہ ابو طالب کا بچہ ہے, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. ابو طالب کو طلب کیا, ابو طالب کو بلایا, کہا اے ابو طالب یاد رکھنا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا. اگر یہودی نے جان لیا کہ یہ مستقبل کا پیغمبر ہے تو یاد رکھو اسے قتل کر دیں گے, زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب پیغمبر کے حوالے سے جیسے ہی جناب عبد المطلب نے یہ جملہ سنا کہ اس نے کہا کہ اسے محفوظ رکھیے گا, اس کی حفاظت کرنا, اگر یہودی علماء نے جان لیا تو اسے قتل کر دیں گے. پیغمبر 2 قدم آگے, جناب ابو طالب 2 قدم آگے بڑھے. کہا تو کیا سمجھتا ہے جس وحدہ لا شریک نے اسے بھیجا ہے, توجہ ہے, وہی ان کی حفاظت کرے گا. نہ غور نہیں کیا آپ نے, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, یا علی یا علی, ابھی نماز نہیں آئی, ابھی سورہ نازل نہیں ہوئی, ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی, ابھی 28 سال کے بعد قرآن نازل ہونے والا ہے. ابھی 28 سال کے بعد خدا کا اعلان ہونے والا ہے, نبوت کا اعلان ہونے والا ہے, نبوت پیغمبر کی زبان سے وحدانیت کا اعلان ہونے والا ہے. ابھی کوئی خدا کو نہیں جانتا, ابھی کوئی وحدہ لا شریک کو نہیں جانتا. قرآن کے نازل ہونے سے 28 سال پہلے شام کے تجارتی سفر میں بحیرہ سے جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں اس کی حفاظت خدا کرے گا, اس کی حفاظت خدا کرے گا. لیکن 28 سال کے بعد جب قرآن نازل ہوا, جب لوگ کافر سے مسلمان ہونے لگے, قرآن کی آیتوں سن کر, قرآن کی آیتوں کو سن کر رسول اسلام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر کے لوگ کافر سے مسلمان ہو رہے تھے. اور جب وہ کافر سے مسلمان ہو گئے تو ابو طالب پر کفر کا فتویٰ لگانے لگے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ابو طالب نے اس وقت توحید کا درس دیا جب تم سب کافر تھے. توجہ, 28 سال پہلے قرآن کے نازل ہونے سے جناب ابو طالب بحیرہ
کے سامنے توحید کا درس دے رہے ہیں، لیکن 28 سال کے بعد قرآن نازل ہوا، قرآن کے نزول کے بعد یہ ساری باتیں آپ کو اہل تشیع تاریخ میں مل جائے گی اور اہل سنت تاریخ میں بھی مل جائے گی کہ جناب ابو طالب کا یہ عمل رہا۔ اب اور ذرا آگے بڑھتے ہیں، یہ شام کا تجارتی سفر ہے، چونکہ ہمیں ایک سفر کرنا ہے پیغمبر کے بارے میں۔ جیسے ہی یہ دور آگے بڑھا، وقت کا پہیہ اپنے مرحلے کو طے کرتا ہوا اور آگے بڑھا، جب پیغمبر مبعوث بے رسالت ہوئے، اعلان ہوا، اعلان نبوت کیا گیا، اب قرآن کا نزول شروع ہوا، قرآن کی آیتیں آنا شروع ہو گئیں، اور جب قرآن کی آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈراؤ پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو، دعوت دو پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو۔ اب پیغمبر نے دعوت دی۔ آئیے ایک منظر پیغمبر کی حیات میں جو دعوت ذو العشیرہ ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک سوال اکثر یہ ہم سے کیا جاتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے کہ میدان غدیر خم میں علی اگر خلیفہ بنائے گئے تو کیوں کر بنائے گئے؟ کیسے بے شمار سوالات ہیں اس بنا پر اور بے شمار اعتراضات بھی ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں میدان غدیر خم کو دیکھنے سے پہلے دعوت ذو العشیرہ کو پڑھنا چاہیے، دعوت ذو العشیرہ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، من کنت مولا بہت دور کی بات ہے، میدان غدیر خم بہت دور کی بات ہے۔ پہلے ہمیں دعوت ذو العشیرہ کو دیکھنا چاہیے۔ اس مقام پر اہل سنت تواریخ بھی موجود ہے، اہل تشیع تاریخ بھی موجود ہے۔ دعوت ذو العشیرہ پر ہوا کیا ہے، پورا ماجرا بس اجمالی طور پر آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر تبلیغ کا سلسلہ شروع کرو، قرابت داروں کو ڈراؤ، رشتہ داروں کو ڈراؤ، اسلام کو پھیلاؤ۔ اب پیغمبر نے دعوت بلائی۔ اب جب سارے لوگ جناب ابو طالب کے دسترخوان پر جمع ہو گئے تو اب پیغمبر نے اپنا مشن بیان کرنا شروع کیا۔ کہا کہ کون ہے کہ جو میری اس راہ میں، اسلام کی راہ میں مدد کرے گا۔ مجمع پر خاموشی چھائی ہوئی، حضرت علی اٹھے، کہا یا رسول اللہ لبیک، میں ہوں۔ رسول نے بٹھایا، دوسرا موقع دیا، کون ہے جو میری پشت پناہی کرے اسلام کو پھیلانے میں؟ مجمع خاموش، علی اٹھے، رسول نے بٹھایا، پھر موقع دیا، لیکن تیسری بار بھی پھر علی ہی اٹھے۔ جب علی اٹھے تو رسول نے کہا یہ علی میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ صاف صاف لفظوں میں تاریخ میں، ہر تاریخ میں آپ کو مل جائے گا، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس مقام پہ رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی یہ بتائے کہ دعوت ذو العشیرہ سے پہلے ابھی کتنا 3 سال کا عرصہ گزرا تھا قرآن کے نزول کے، وہ بھی تمام چیزیں مخفی تھی، لیکن اعلانیہ طور پہ دعوت ذو العشیرہ سے جو تبلیغ شروع ہوئی ہے، اس کا سلسلہ جو شروع ہوا۔ مجھے انصاف سے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جب رسول نے کہا مولا کائنات کے بارے میں دعوت ذو العشیرہ میں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، فاسمعوا، اس کی باتوں کو سنو،
اس کی پیروی کرو. مجھے یہ بتاؤ کیا مکمل طور پہ نماز آ چکی تھی؟ کیا مکمل طور پہ روزہ نازل ہو چکا تھا؟ کیا مکمل طور پہ حج آ چکا تھا؟ کیا مکمل طور پہ خمس کے احکام جاری ہو چکے تھے؟ کیا مکمل طور پہ اسلام نازل ہو چکا تھا؟ نہیں. ابھی قرآن کی صرف اور صرف چند آیتیں نازل ہوئی تھی. ابھی نہ نماز کے تفصیلی احکام جاری ہوئے، نہ روزے کے تفصیلی احکام بیان ہوئے، نہ حج کے تفصیلی احکام بیان ہوئے، نہ خمس کے تفصیلی احکام بیان ہوئے، نہ جہاد کے تفصیلی احکام بیان ہوئے. مسلمانوں، میرے علی کو رسول نے اس وقت خلیفہ بنا دیا جب قرآن نازل نہیں ہوا. جب قرآن نازل نہیں ہوا، جب تفصیلی طور پر نماز نازل نہیں ہوئی. سلسلہ آگے بڑھا تبلیغ کا. اب پیغمبر اعلانیہ طور پر تبلیغ رسالت انجام دے رہے تھے. اب یہاں سے پیغمبر کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے. اس لیے 365 خداؤں کے انکار کر کے ایک خدا کو منوانا ایک بہت بڑی بات ہے. پیغمبر نے اپنا تبلیغی کارنامہ انجام دینا شروع کر دیا. لیکن مشکل یہ تھی کہ عرب کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، جو قوم تھی، جو سردار تھے اس کے، وہ لوگ سد راہ بن گئے. ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. اس لیے کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا، اب لوگ قرآن کی آیتیں سن کر پیغمبر پہ ایمان لا رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اب جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہمارا قوم قبیلہ چھوٹا پڑ جا رہا ہے، لوگ ہمارے قبیلے کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو ان سے بھی رہا نہ گیا. اب انہوں نے اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اسلام پہ طنز کرنا شروع کر دیا. پہلے تو رسول اسلام کو طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے پڑی، طرح طرح کے مصائب ان کے اوپر ڈھائے گئے. کبھی حالت نماز میں ان کی پشت پر اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی، تو کبھی کنکڑیوں سے ان کے اوپر وار کیا جاتا تھا، کبھی عمار یاسیر کو یا آپ کی والدہ کو شہید کر دیا جاتا تھا، کبھی بلال حبشی کو تنگ کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں. ہر طرح کی صعوبتیں، ہر طرح کی مشکلات وہ پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن اسلام نہ رکا، پورے عرب میں پھیلتا رہا. جب انہوں نے اسلام کی کامیابی کو دیکھا تو چونکہ اس نے غور کیا، انہوں نے غور کیا، فکر کیا، تو انہوں نے پایا کہ جو قرآن ہے ان کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا مرکز ہے. اب پیغمبر کی ذات پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اب کسی مسلمان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. اب حملہ ہوگا تو قرآن پر حملہ ہوگا، اب حملہ ہوگا تو توحید پر حملہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، اب حملہ ہوگا تو خدا کی وحدانیت پر حملہ ہوگا. اب حملہ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا یہ قرآن جھوٹا ہے، قرآن کی آیتیں جھوٹی ہیں، قرآن کی آیتیں جھوٹی ہیں، قرآن کے الفاظ جھوٹے ہیں، قرآن کے حوادث جھوٹے ہیں، قرآن کی پیشگوئیاں جھوٹی ہیں، قرآن کے بیانات جھوٹے ہیں، قرآن کی زبان جھوٹی ہے. یہ قرآن تو محمد کا لکھا ہوا ہے، محمد جادوگر ہے، محمد ساحر ہے، محمد شاعر ہے، نعوذ باللہ محمد دیوانے ہیں. طرح طرح کی باتیں محمد کے حوالے سے کرنے لگے. قرآن محمد کا لکھا ہوا ہے، کوئی خدا کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی. پیغمبر غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پر عیسائیوں کے عالم سے درس لیتے تھے، پھر درس لے کر آتے تھے، آنے کے بعد یہ قرآن سناتے تھے. شام کے تجارتی سفر میں بحیرہ سے قرآن سیکھا ہے میرے پیغمبر نے. اس طریقے سے طرح طرح کی تہمتیں لگائی گئی. جب خدا نے دیکھا میرے قرآن کے اوپر اعتراض ہونے لگا، میری توحید کے اوپر اعتراض ہونے لگا، خدا سے رہا نہ گیا. خدا نے دیکھا یہ لوگ طرح طرح کی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے ہیں، طرح طرح کے بہتان باندھ رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبر جھوٹے ہیں، پیغمبر
شاعر ہے، پیغمبر شاعر ہے، پیغمبر دیوانے ہیں. یہ قرآن پیغمبر کا لکھا ہوا ہے. غار حرا میں جاتے تھے پیغمبر، قرآن عیسائیوں کے عالم دین سے سیکھ کر بیان کرتے ہیں. قرآن کے واقعات جھوٹے، قرآن کی پیشگوئیاں جھوٹی، قرآن کے حوادث جھوٹے. اب خدا سے رہا نہ گیا. اے پیغمبر جائیے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے یہ کہہ دیجئے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن خود محمد کا لکھا ہوا ہے تو کم سے کم قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت لا کر دکھا دو. قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت لا کر دکھا دو اس قرآن کے جیسی. لیکن 1400 سال گزر گئے، تاریخ گواہ ہے آج تک کفار مکہ یا مشرکین مکہ یا تمام عالم کے لوگ مل کر قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت نہ لا سکے، نہ ایک چھوٹی آیت لا سکے، نہ ایک چھوٹی سورہ لا سکے، نہ پورا قرآن لا سکے. 1400 سال گزر گئے. اب خدا نے آیت تحدی نازل کی، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو کم سے کم ایک چھوٹی سی آیت لا کر دکھا دو، ایک چھوٹا سا سورہ لا کر دکھا دو. قرآن چیلنج کرتا ہے، کل بھی کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے، لیکن مسلسل قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے. قرآن چیلنج کرتا جا رہا ہے. کل بھی لوگ اعتراض کر رہے تھے، آج بھی قرآن پر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. قرآن کی آیتیں جھوٹی ہیں، کلام الہی جھوٹا ہے، لیکن آج بھی قرآن اسی طریقے سے جس طریقے سے 1400 سال قبل کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے یہ چیلنج کر رہا تھا، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو کم سے کم ایک چھوٹی سی آیت لا کر دکھا دو. لیکن نہ کل کوئی لا کر دکھا سکا، نہ آج کوئی لا کر دکھا سکا، نہ آج کوئی لا کر دکھا سکا. 1400 سال گزر گئے. اب یہیں سے ایک بات اور یاد آ رہی ہے. تاریخ اسلام میں رسول اسلام کی شہادت کے بعد مجھے دو ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ دو چیزوں نے یہ چیلنج کیا. ایک قرآن نے چیلنج کیا، ایک منبر پہ علی نے چیلنج. توجہ ہے، جملہ محفوظ کیجئے گا. دو لوگوں نے چیلنج کیا، ایک قرآن نے چیلنج کیا، ایک منبر پر آ کر علی نے چیلنج کیا. سلونی قبل ان تفقدونی، ارے سوال کر لو، پوچھ لو، اس سے قبل تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. لیکن 1400 سال گزر گئے، نہ کفار قرآن کا جواب لا سکے، نہ منافق علی کا، نہ قرآن کا جواب لا سکے، نہ منافق علی کا جواب لا سکے، نہ قرآن کا جواب لا سکے. 1400 سال گزر گئے، ارے قرآن کا جواب نہ لانا اور علی کا جواب نہ لانا. اس بات کی دلیل ہے دنیا میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، علی جیسا کوئی عالم، علی جیسا نہ کوئی عالم ہے، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے. مسلسل اس قرآن پہ اعتراض ہوتا رہا اور آج تک چلا آ رہا ہے. یہی قرآن ہے کہ جس کا جواب نہ کفار لا سکے، نہ منافق علی کا. منافقوں کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور کفر و نفاق کی بنا پر خدا نے ان کے نفاق کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو معلوم یہ ہوا منافقت ایک قسم کی بیماری ہے، ایک قسم کی بیماری. اب بیماری صاحب کوئی بھی ہو، ایک ذاکری نکتہ پہ سنتے جائیے، بیماری کوئی بھی ہو انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. جسم کے اندر جو بیماری ہوتی ہے، چونکہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری. قرآن نے صرف اتنا کہا منافق وہ ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل میں مرض ہے. اب پتہ کیسے چلے کہ کون مریض ہے؟ قلبی مریض، روحانی مریض کون ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا بیماری کیسی بھی ہو انسان کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے. آپ کے ہاتھوں میں چوٹ لگی، آپ کے چہرے نے اس بیماری کے اثر کو بیان کر دیا. آپ کے پیٹ میں درد ہے،
بیماری نظر نہیں آ رہی، بیماری نہیں دکھ رہی، لیکن آپ کے چہرے سے پتہ چل رہی ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، بخار دکھتا نہیں ہے لیکن چہرے کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا بدن مریض ہے۔ اسی طریقے سے تمام بیماریاں انسان کے چہرے سے عیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن قلبی جو بیماری ہوگی، جو روحانی بیماری ہوگی، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آخر اس کے بھی اثر پذیر ہونے کا مرکز انسان کا چہرہ ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں ہیں اس چیز کو پتہ کرنے کی، چونکہ قرآن نے صرف اتنا بیان کیا ہے، منافق وہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل میں مرض ہے۔ ایک صحابہ نے نسخہ دیا منافقوں کو پہچاننے کا، اور ایک رسول نے نسخہ دیا ہے منافقوں کو پہچاننے کا۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا امتحان علی کی محبت سے کرتے تھے۔ توجہ ہے نا؟ صحابہ، قرآن نے صرف اتنا کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہے۔ اب پتہ کیسے چلے منافق کون، مومن کون؟ تو صحابہ پیغمبر یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ نسخہ دے دیا پہچاننے کا، انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کا امتحان علی کی محبت سے کرتے تھے۔ اگر ہمارا بچہ علی سے محبت نہیں کرتا، ہم یہ سمجھ جاتے اس کی ولادت میں خطا ہے۔ یہ صحابہ پیغمبر کا قول ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے مریض انسان موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اب کون آ کر بتائے کہ ان میں مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ تو اس مقام پہ رسول اکرم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث یاد آ رہی ہے کہ رسول نے کہا کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو اس دور سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، اب پتہ کیسے چلے کون مومن کون منافق؟ اس لیے کہ رسول نے بس اتنا کہا کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب محبت اور دشمنی کا جو راز ہے وہ انسانوں کے دل میں ہے، انسانوں کے دل سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، یا تو خدا ہو سکتا ہے یا رسول ہو سکتا ہے۔ اب پہچانا کیسے جائے؟ کہا اس لیے چونکہ رسول نے یہ ہمیں نسخہ دے دیا پہچاننے کے لیے منافقوں کا۔ اب پریشان نہیں ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں انسان، لاکھوں کروڑوں مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کسی کے سامنے یہ جملہ کہہ دیجئے یا علی کا نام لے لیجئے، اگر چہرہ کھل اٹھے تو مومن، اگر اتر جائے۔ یہ قاعدہ بن گیا رسول کی مشہور و معروف حدیث، کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ بس آخری جملہ، یہی پیغمبر ہے۔ قرآن نازل ہوتا رہا، منافق مایوس ہوتے رہے۔ جب بھی کوئی قرآن کی آیت آئی منافق مایوس ہو گئے، قرآن اترا منافق مایوس۔ کیوں مایوس ہو رہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ دادا کی جو دین پر قابض تھے، باقی تھے، انہیں اس دین میں مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ قرآن آتا تھا شراب خوری کو حرام قرار دے رہا تھا، اب انہیں یہ بات بڑی ہی ناگوار گزری۔ بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ لہذا وہ لوگ اسلام کے لیے سد راہ بن گئے، پیغمبر کے لیے کار تبلیغ میں مشکلوں کو بڑھا دیا۔ گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ لیکن پیغمبر نے اتنی صحبتیں اٹھائیں اس راہ میں، اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو خدا کی قسم قدم کو پیچھے ہٹا لیتا۔ مسلسل قرآن پہ اعتراض ہو رہے ہیں،
عیسائیوں کا آج تک یہ سوال رہا ہے. دیکھیں امامت کے بنا نہ نبوت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ رسالت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ توحید سمجھ میں آ سکتی ہے. آخری جملہ اس کے بعد ربط مسائل. قرآن سے خود عیسائی یہ سوال کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا نبی سب سے افضل ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے، ماننا ہے کہ تمہارا نبی سب سے افضل ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ مسیحیت کہہ رہی ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نبی سب سے افضل. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب ہمارا نبی عیسیٰ پیدا ہوا تو تمہاری کتاب قرآن کہہ رہی ہے جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیّا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد جب گہوارے میں آئے، ماں کی آغوش میں آئے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اس وقت کلام کیا. لیکن مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا. توجہ ہے، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا اور تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی عیسیٰ نبی بن کر آیا. تو بتاؤ تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا نبی؟ تمہارا نبی افضل. بھائی تمہارا قرآن کہہ رہا ہے. اب ان کو قرآن سے جواب تو دیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو تسلیم کرتے نہیں، لہذا انہیں خارج از قرآن سے جواب دیا جائے گا تبھی جا کر وہ تسلیم کر رہے ہیں. اب انہوں نے فضیلت کا مرکز کیا بنایا؟ کہا ہمارا عیسیٰ نبی گہوارے میں آ کر کلام کر رہا ہے، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بن رہا ہے، یعنی 40 سال سے پہلے نبی تھا ہی نہیں. اب مسلمان پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ بات ان کی بھی صحیح ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب عیسیٰ نبی اس گلدستہ کائنات پر آئے تو قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ جناب عیسیٰ گہوارے میں مادر کی آغوش میں گویا ہوئے اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. عالم کمسنی میں جناب عیسیٰ گویا ہوئے، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن مجھے کتاب نازل کر کے خدا نے بھیجا ہے اور خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. لیکن مسلمانوں تم یہ کہتے تمہارا نبی سب سے افضل. ارے ہمارا نبی پیدا ہونے کے بعد نبی بن گیا، لیکن تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا. یہ بات کہیں اور نہیں، تمہاری کتاب قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو بتاؤ اس اعتبار سے تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا نبی افضل؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی قوم کی طرف سے، اگر آپ افضلیت کا مرکز کلام کرنا سمجھ رہے ہو تو آ کر خانہ کعبہ میں دیکھ لو. ابھی چند روز گزرے ہیں، دست رسالت پر مولا نے قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا جب ایک رسول کے جانشین کا یہ عالم ہے تو اس رسول کا کیا عالم ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگر مرکز اسے قرار دیتے ہو تو ذرا خانہ کعبہ کا رخ کر لو. تاریخ گواہ ہے محور اور مرکز گہوارے میں آ کر کلام کرنا نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے عوام کے ذہنوں میں گھسا دیا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر 40 سال کے ہوئے تب جا کر نبی بنے ہیں. وہ کرنا ابتدا سے ہی پیغمبر نبی تھے، پیغمبر تھے. شام کے تجارتی سفر میں محسوس کر لیں اور اس طریقے سے بہت سے ایسے واقعات اور حادثات نظر آ جائیں گے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر ابتدا سے ہی نبی تھے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہی وہ پیغمبر کی ذات ہے
جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی لوگوں کے لیے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، چاہے پیغمبر کا زمانہ ہو یا اہل بیت کا زمانہ ہو، رسول اور آل رسول نے ہر زمانے میں صحبتیں اٹھائیں، برداشت کی، مشکلات کا سامنا کیا. لیکن یہ ظلم و ستم پیغمبر کی شہادت کے بعد بڑھ گیا. لوگوں نے رسالت کو سمجھا نہیں، لوگوں نے امامت کو سمجھا نہیں، لوگوں نے ولایت کو ترک کر دیا، کہ جس کا نتیجہ کربلا ہے. اس لیے کربلا غدیر کو بھلا دینے کا نام ہے. اگر لوگوں نے غدیر کو نہ بھلایا ہوتا، ذوالعشیرہ کو یاد رکھا ہوتا، تو کل کربلا واقع نہ ہوتی، کل اولاد پیغمبر کا خون نہ بہتا. ہاں عزاداروں، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا دل چاہتا ہے اس مقام پر ایک بڑی ہی مظلوم بی بی کہ جسے ام رباب کہا جاتا ہے، بس ایک مصائب کی جھلک احساس کر لے عزاداروں، دو قطرہ آنسو بہا لے تاکہ حق مصائب ادا ہو جائے. کربلا کے بعد جب اہل حرم کا قافلہ شام کے قید خانے سے رہا ہو کر مدینہ جا رہا تھا، اس بی بی کی غربت دیکھیں کس قدر ہے. بس ایک احساس کر لے، چونکہ ایک ایسی بی بی ہے کہ جو شام و کوفہ کے راستے میں بارہا یہ کہہ رہی تھی، یہ ماں اتنی مظلوم ہے، جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ جائے گی. تاریخ بتاتی ہے یہ ماں کبھی سائے میں نہ گئی. جب یہ قافلہ شام کے قید خانے سے رہا ہو کر مدینے کی طرف جا رہا تھا، تو عزاداروں مقتل نے لکھا کہ مدینہ گیا ضرور تھا، لیکن کربلا ہو کر مدینہ گیا. زینب بھائی کا چہلم منا کر مدینہ گئی، ام رباب حسین کا چہلم منا کر مدینہ گئی. ہاں عزاداروں، یہی وہ مدینہ، یہی وہ کربلا ہے. جب قافلہ کربلا پہنچا ہے نا، ذرا ایک لمحے کے لیے عزاداروں اپنے ذہنوں کو کربلا میں جا کر ٹھہرائیے، ذریعے امام حسین سے جا کر مس کریں، اس کے بعد سے پھر مصائب کو احساس کریں. یہ کربلا ہے. سب لوگوں نے الوداعی سلام کیا. زینب نے کہا بھائی خدا حافظ. سب نے قبر حسین سے خدا حافظی کر کے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا. لیکن زینب نے سوچا کہ واپس کربلا نہ جانے آنا ہو یا نہ ہو، چلو ایک بار پھر سے اپنے بھیا سے رخصت ہو لو، اپنے بھیا کی قبر سے لپٹ جاؤں. ہاں عزاداروں، یہ سوچ کر زینب نے قبر حسین کا دوبارہ رخ کیا. اب جانا چاہتی تھی تو کیا دیکھی کہ قبر حسین سے کوئی ایک بی بی لپٹ کر بیان کر رہی ہے. قبر حسین سے لپٹ کر کوئی ایک بی بی بیان کر رہی ہے. جناب زینب سے رہا نہ گیا، دوڑ کے قبر حسین کے پاس آئی اور کیا دیکھا؟ ارے کوئی اور نہیں، ارے بھابھی ام رباب ہے. تڑپ کے کلیجے سے لگایا، کہا ہے بھابھی، ارے رخصت کر چکی تھی لیکن اب پھر کیوں قبر سے لپٹی ہوئی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں عزاداروں، دو قطرہ آنسو بہا لے تاکہ حق کے مصائب ادا ہو جائے. قیامت خیز منظر پیش کیا جا رہا ہے. لو عزاداروں، ام رباب ہے، قبر حسین سے اٹھی، جناب زینب سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے شہزادی، ارے معاف کیجئے گا. آپ یہ کہہ رہی ہے کہ واپس مدینہ چلو. اے شہزادی، مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ مدینہ واپس لوٹ کر جائیں گی تو آپ کا سہاگ زندہ ہوگا. ارے یہ دکھیاری ماں
مدینہ جا کر کیا کرے؟ جس کا شوہر مر چکا، جس کی گود کے پالے اصغر ختم ہو گئے، جس کی بالی سکینہ شام کے قید خانے میں گھٹ گھٹ کر مر گئی، زینب سے رہا نہ گیا، تڑپ کر سید سجاد کے پاس آئی، بیٹا سید سجاد تیری ماں مر جائے گی، ارے جا اپنی ماں سے کہو واپس مدینہ چلے۔ سید سجاد ماں کی خدمت میں، اے اماں ارے مدینہ واپس چلو۔ میرے باپ نے کہا بیٹا سجاد اگر امام بن کر حکم دے رہے ہو، یہ ماں وعدہ کرتی ہے مدینہ ضرور جائے گی، لیکن جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ جائے گی۔ ہائے ربا